کوئی گھبراہٹ تو نہیں رہا؟ یہ رک کے اجازت دینا بھی اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب شریف علم حاصل کرتا ہے اس کی شرافت بڑھ جاتی ہے، اور جب خبیث علم حاصل کرتا ہے اس کی خباثت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ بھی مولوی کی اپنی رائے نہیں، میرے مولا کا شعر ہے۔ اللہ کے شعر کا بھی شعر سناؤ گا، لیکن شعر سنانے کے لیے بھی کم سے کم شعر ہونا پڑتا ہے، اور اسے سنا بھی شعروں کی طرح جاتا ہے۔ یہ کہہ رہے تھے طوفان ہار مان لی، میں بھی سوچ رہا تھا اپنی نوکری کہیں سے تو شروع کرنی ہے، تو میرا ساتھ دے دو تو پھر ہو جائے گا جشن۔ عرض کر رہا ہوں کہ تیری تو ہار ہو گئی۔ شیعہ سنی کی تو قید لگائی ہی نہیں، باب علم کا نزول ہے، تو جو طالب علم ہے اس کی تو جھولی ویسے ہی پھیلی ہونی چاہیے۔ اجازت ہے؟ تیری تو ہار ہو گئی، دیکھو کہاں کہاں شیعہ بیٹھے ہیں۔ تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی یزید، تھوڑا سا مزاج جشن والا لا رہا ہوں میں، اور اگر کسی کی راتوں رات کوئی رشتہ داری نکل گئی ہے تو پھر اس کا لین دین میرے حوالے رہ گیا ہے۔ تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی یزید جس وقت حر حسین کا مہمان ہو گیا۔ اور ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا، تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی یزید جس وقت حر حسین کا مہمان ہو گیا، اور رہ کر نبی کے ساتھ وہ مومن نہ بن سکے اور 2 منٹ میں صاحب ایمان ہو گیا۔ مل کے جو عزیز آگے بہت ہوں، سب سے پہلے تو اس فرش ولا پر نہیں، اس عرش ولا پر تم ایک ایک فقرے میں میرے ساتھ سفر طے کرو نا تو ایک آدھ نہیں کئی جشن منا کے اٹھے ہم یہاں سے، کیونکہ یہ مہینہ تو ویسے ہی وہ مہینہ ہے جو مومن کے لیے رجب ہے، منافق کے لیے غضب ہے۔ تم نے خرید لیا ہے مجھے، بلکہ اگر اجازت دو تو اسی مہینے کی گلدستے میں، اسی مہینے کے دل میں ایک تاریخ ایسی ہے جو 365 دن موالی کی دھڑکن بن کے دھڑکتی ہے۔ اگر یاد آ گیا تو میں حوالے کرتا ہوں، میرا دل تو کہتا ہے کہ میں چھپاؤں نہ علی والوں سے، میرا دل کہتا ہے کہ یہ مہینہ تو وہ مہینہ ہے، ضائع نہ کر رہا، جس مہینے کو لے کر اللہ نے، ناظرین محفل کی نظر کر رہا ہوں، اس مہینے کو لے کر تو اللہ نے فرض پر تمام شیعہ سنی دوست جو جہاں بیٹھے ہیں، میرا دل کہتا ہے یہ مہینہ تو وہ مہینہ، اس مہینے کو لے کر اللہ نے عرش پر اپنے حبیب کی محبوب آنکھوں میں اپنی عین اللہ آنکھوں کو گاڑ کر یہ کہا ہوگا کہ میرے حبیب یہ مہینہ تو اتنا مقدس ہے، اس عرش پہ میں منا لوں تو میرا رجب ہے، تو منا لے تو میرا رجب ہے۔ گھبرا گئے کعبہ، جس کے دل میں علی جتنا علی تو بسم اللہ۔ وہ مجھے کسی نے پہلے کہا تھا بابا آپ سندھ جا رہے ہیں، سندھ والے ذرا سادہ طبیعت لوگ ہوتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی مجھے نہیں پتا یہاں کون سی پارٹی ہے، لیکن جیڑی بھی پارٹی ہے میں کہتا ہوں بس وہی پارٹی ہے، کیونکہ اتنے عرصے میں یہاں رہنے کے بعد مجھے بھی سمجھ میں آ گیا ہے۔ لیکن یہ تو میں آپ کی پیپلز پارٹی کے کیا جو یہاں کی وفاق کیا جاؤں، سندھ حکومت میں جتنے بھی افراد ہوتے داران ہیں ان سے لکھوا کے بھی یہ خاکسار آپ کو دے سکتا ہے۔ گھبرا گئے؟ اتنا بڑا آدمی نہیں ہے، لیکن کسی چھوٹے موٹے کا جشن بھی نہیں پڑ رہا ہو، میں نے تو کہہ دیا جو مجھے کہنا تھا۔ اور یہ تو میں نوجوانوں کی ضیافت تباہ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں صرف کی کسی پیپلز پارٹی کی بھی یا حکومت کی بھی کسی ذمہ دار شخصیت سے لکھوا کے دے سکتا ہوں کیا کہ کرونا ہاتھ ملانے سے پھیل رہا ہے، علی کے نام پہ اٹھانے سے نہیں لڑ رہا۔ تو جو جہاں بیٹھا ہے کلندری بھی سبھی خبر نعرہ حمد ہے اس اللہ کی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو آنے سے پہلے ہی ہمارا عقیدہ تلاش کر رہے تھے؟ علی والا ہو اور اللہ کی حمد سے نہ شروع کرے تو پھر کہاں سے شروع کرے؟ اب اگر شیعوں میں جا کے توحید بھی نہ پڑھوں تو پھر کہاں جا کے سناؤ؟ حمد ہے، اور پہلے فکرے پہ میرے ساتھ سفر طے کرتا بھی وہی نظر آئے گا جو عزت علی کی قسم
عشق ولایت علی میں کسی نہ کسی ولایت علی کے سینے کا سفر طے کر چکا ہے، اور یہ بھی میں سمجھ گیا ہوں کہ علی کتابوں میں نہیں، علی حجابوں میں ملا کرتے ہیں۔ تو وہ جنہیں آنکھوں کی کتابیں بھی پڑھ دی آتی ہیں، اور وہ جن کی بظاہر نگاہوں سے میرے قلندر مرشد سرکار نے حجابوں کو ہٹا دیا، ان کی نظر کر رہا ہوں۔ میری تقریر کا پہلا فقرہ اگر ابتدائی سخن رہی تمہاری زندہ مقدس اور شاداب سماحت علی حاضر مجھے میسر آ جائے، تو تقریر کے پہلے فقرے سے ہی اختر پاس اپنے موضوع میں قدم رکھنا چاہتا ہے۔ مجھے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو سن رہے ہیں، دوسرے وہ جو صرف دیکھ رہے ہیں، اور میری تو دعا ہے مالک دونوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ جملہ وصول کرو، حمد ہے اس اللہ کی، کہہ دو حمد ہے اس، میرا ساتھ تو حمد ہے جیو اس اللہ کی جو ذاکر اصل رسول بھی ہے، ذاکر نسل رسول بھی ہے۔ نہیں باخدا میں نے کئی جشن پڑھ دی ہے جو پیچھے بیٹھے تھے، اور عزیزان محترم وہ جو سامعین میں اپنی سادہ فہمی کی وجہ سے مشہور بھی ہو گئے ہیں، اور میں قربان جاؤں مجبور بھی ہو گئے ہیں، ان کی نظر کر دیتا ہوں کہ بات جشن والا جملہ ہے کہ بات اصل رسول کی ہو یا تذکرہ نسل رسول کا، آنکھ بند کر کے سمجھ دیا کرو کہ بات حق بطول کی ہو رہی ہے۔ سامعین گرامی قادر، روئے زمین پر اتنی تو گنجائش ہونی چاہیے، جس معجز نما نے میرا ساتھ دیتا جو معجزہ بھی دکھایا تو لاب تشریف فرما ہے، جس معجز نما نے جو معجزہ بھی علی والا دکھایا، وہ معجزہ صرف اس وقت تک معجزہ تھا جب تک دکھایا جا رہا تھا۔ دے دو میرا ذرا سا ساتھ، مثال کے طور پہ جناب موسیٰ کا عصا، کتنے نبیوں کے معجزے تو بھی ناظم محفل نے بھی گروا دیے ہیں، یعنی جناب لوگ کی کشتی صرف اس وقت تک معجزہ تھی جب تک آخری فرد کشتی سے خیریت سے زمین پر ساحل پر اتر نہیں گیا، اس کے بعد وہ کشتی تو رہی لیکن وہ معجزہ نہیں رہی۔ بس اب آئے گا لطف جشن منانے کا، میں نے رکھ رہا اپنے موضوع میں قدم جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں، اور جو بھی خاموش ہے فی الوقت اس سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن جناب لوگ کی کشتی صرف اس وقت تک معجزہ جب تک اس میں سے آخری فرد نہیں اتر گیا، اس کے بعد کشتی تو رہی لیکن معجزہ جناب عیسیٰ نے جو پرندہ بڑھا کر زمین سے ہواؤں میں اڑایا تھا، وہ جب تک ہواؤں میں اڑتا رہا تب تک تو معجزہ کہلایا، لیکن آج اس کی کوئی عملی دلیل صدقے نہیں ملتی۔ میں صبح تک گنواؤں گا، جناب موسیٰ کا ہاتھ جب تک ید بیضا رہا تب تک معجزہ کہلایا، آج اس کی کوئی عملی دلیل نہیں ملتی۔ گھبرا گئے ہیں؟ کہہ دو جملہ لیکن قربان ہو جاؤ علی والا، آج سے 1450 سال پہلے کسی مستور نے کعبے کی دیوار کو ایسے چیرا کہ آج بھی منافقوں کے کلیجے چرے۔ ابتدا اس رب ذوالجلال کے بابرکت ترین نام سے جس نے مومن کے دل کو کعبہ بنا کر، یار تم میری روانی پہ نہ جاؤ، گھبرانا رہے، نہ میرا قد دیکھو، نہ میری کارڈ دیکھو، نہ میری عمر دیکھو۔ کچھ لوگ تو یہ سوچ کے حیران ہے کہ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، بابا علی کا جشن پڑھنا ہے یا عمر کا کام ہی کیا ہے؟ یہاں تو دل جوان ہونا چاہیے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر۔ ہے نا، یہاں ایج کا کیا کام ہے؟ میں قربان ہو جاؤں ناظم محفل کی احتیاطوں پر، کہہ رہے سائیں آپ کو انگلش آتی ہے تو انگلش میں کہہ دیں، یہاں ایج کا کیا کام ہے، یہاں سن اور سال کا کیا کام ہے؟ ہم نے تو علی کی محبت میں 350 سال کے سلمان جیسے جوان بھی دیکھے ہیں۔ اور جو سمجھ گیا ہے اس کا جشن ہو گیا۔
میں تو ویسے ہی ابھی تھوڑی تھوڑی پلا رہا ہوں رتوں کو، اتنا دیکھ رہا، لیکن ہو سکتا ہے یہاں پینے پلانے کے آداب کچھ اور ہو۔ خود عزت محمد والے محمد کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، نمبر پر بیٹھ کر ان لفاظیوں اور خطیبان حاشیہ آرائیوں کی ویسے بھی گنجائش نہیں ہوا کرتے۔ عزادار ہو کے عزادار کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس کے مالک کی آمد کا جشن سنا رہا ہوں، اور مجھے تو ان چہروں میں ایسے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں جو اللہ کی چہرے کی محبت میں گرفتار بیٹھے ہیں، اور جو بیٹھا ہے اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کے رسید بھجوا دی ہے، لیکن ہو سکتا ہے پینے پلانے کے طریقے اور ہوں، چار مصرے نظر کرتا ہو، پتہ لگے کوئی اتنی دور سے جشن سنانے نہیں، جشن منانے کے لیے آیا تھا۔ ہو سکتا ہے میرے چار مصرے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یاسر رضا یاسر کے، میرا بڑا لاڈلا میرا بڑا شہزادہ شاعر ہے، لیکن میں خطابت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے چار مصرے سنا رہا ہوں، لہجہ میرا اپنا ہے، اور یہ بھی میں اس بات کا قائل ہوں ولایت الفاظ میں نہیں، پڑھنے والے کے لہجے میں ہونی چاہیے، اور جسے اس ولایت سے اپنائیت ہو رہی ہے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، کیونکہ اب اس کی امانت میرے پاس ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ چھپ چھپا کے پیو؟ بزرگ ہو سکتا ہے ناراض ہو کہ نوجوان پینے پلانے پہ اتنا خوش ہو رہے ہو، لیکن اگر دوسرے مصرے پہ اختر عباس زیدی نے بزرگوں سے بھی داد نہ لے تو مجھے قلندر کی چوکھٹ کا نوکر ہی نہ کہنا۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ چھپ چھپا کے پیو؟ ارے شراب عشق علی ہے، دکھا دکھا کے پیا، شراب تو نہیں کرو کہ شراب عشق علی ہے، دکھا دکھا کے پیو، اور جو چل رہا ہے مودت کے جام پینے سے ہے تم پہ فرض کہ اس کو چلا چلا کے پیا۔ ایک ہے تو نعرہ بھی ایک ہی لگنا چاہیے نا، تو اب نعرہ حیدری لگے تو سب یا علی کہو، اور جب میرے مرشد کے نام کا نعرہ لگے تو سب مل کے علی لال۔ اچھا بہرحال موضوع 13 رجب، کوئی گھبراہٹ جو تذکرہ ہو رہا ہے ابھی جب سے آیا، یہ اس کا کچھ ممکن ہے کہ میرے جانے کے بعد بھی یہاں پر ادھر ادھر میری طرف دیکھ رہا، مجھے پتا ہے جو مسکرا کے دوسرے موالی کو دیکھ رہا ہے وہ بھی میری ہی وکالت اور حمایت میں کچھ کہہ رہا ہے، اتنی نظر تو میرے والد پڑھنے والے کو دے ہی دیتے ہیں، اور عزت علی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں مجھے بالکل محسوس نہیں ہو رہا کہ میں یہاں پہلی بار آیا ہوں، ایسا لگ رہا ہے چہرے وہی ہیں جو عالم ارواح میں ایک دوسرے کے پہلے سے دیکھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو میرے سے کوئی ذاتی دشمنی ہے تو اسے مبارک ہو، لیکن آج تو میں اپنا آپ بھی اپنے ساتھ نہیں لایا ہوں، کیونکہ لطف جشن پڑھنے کا آتا ہی تب علی عادت جب پڑھنے والا اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دے، اور یہ جو طلاب جاتے ہیں مدارس کے اندر یہ بھی جانتے ہیں کہ جب یہ کتاب کھولتے ہیں تو پہلی سطر ہی یہی پڑھائی جاتی ہے، اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض امر الیہ، یعنی علم کی انتہائی یہی ہے کہ جو مالک کا امر ہے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، پھر تم جانو وہ جانے، بلکہ تم بھی درمیان سے ہٹ جاتے ہو، پھر ان کا جشن جانے اور وہ خود جانے۔ اور یہ بھی اکثر لوگ نہیں جانتے، میں اپنی یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل میں سب ذاکرین حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور بلکہ میری تو دعا ہے میری قوم کا بچہ بچہ ذاکر ہو، نہیں میں دعا بدل لیتا ہوں، صرف ذاکر نہیں ذاکر حسین ہو۔ پتہ نہیں نوجوان سمجھے میرا اشارہ یا نہیں، ورنہ عجیب عجیب شکلوں پر صرف نام ذاکر رکھنے سے کوئی ذاکر نہیں بن جاتا۔ بولو میں کیا آپ تو یہ 13 رجب ہے، اور ممکن ہے میرے جانے کے بعد یہاں بھی کوئی یہ اشکال کرے کہ یہ جشن تو علی کا پڑھنے آئے تھے اور نعرے یہ علی لال کے لگا رہے ہیں۔ جانتا تو خیر سے سندھ کی سرزمین پر بھی پل پڑھ کے کوئی نہیں کہ لال کو لال کس نے کیا، اور یہ بھی میرا موضوع سخن نہیں ہے، لیکن میں آج تمہیں تحفہ دے رہا ہوں، اور یہ بحث بھی خود لال کی لالی ہی کروائے گی، کیونکہ یہ لال رنگ والا لال نہیں، اس لال میں دو طرف لام ہے، اور لام
तो नुमाइंदा ही विलायत का है। पता नहीं, उलमाए हुरूफ से पूछिए ना, अलिफ से लेकर, अगर घबराए नहीं, थोड़ी सी मुश्किल बात करूं, लेकिन वो मुश्किल ही क्या जो मुश्किल कुशा के सदक़े में हल ना हो जाए, तो घबराना नहीं। अलिफ से लेकर ये तक कितने हुरूफ? This is not hard of a question. I can give you more than 10 seconds. हाँ, 28, सिंधी में 52, लेकिन अरबी की हुरूफ तहज्जी में 28। तोहफा दो, इन 28 हुरूफ में 14 नुक्ते वाले हैं और 14 बगैर नुक्ते वाले हैं। ये मेरा आज का मौजू इस वक्त नहीं और ना मेरी गुफ्तगू का खासा है, लेकिन कोई तो होगा नुक्ते का आशिक, जो इस नुक्ते में छुपे हुए नुक्ते का हक अदा करेगा। और मुझे लगता है कि वो पहली सफी है जो यहाँ मुस्कुराती हुई, जिसके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। ये दाद भी हर कोई नहीं देता। मेरे पांचवें वारिस कुरान में अल्लाह ने फरमाया था, अगर कहीं फर्श विला बिछा हो और वहाँ हमारा जिक्र हो रहा हो और कोई जिक्र सुन के खुश हो रहा हो, दाद दे रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, उसका हाथ उठ रहा हो, तो खबरदार वो उसे अपना जाती कमाल न समझे, वाला कहते उसे हमारा शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने उसे इस काम के लिए मुंतखब कर लिया। से लेकर ये तक माफ कीजिएगा, बस आ गए मीर हसन मीर भी आने वाले होंगे, खुशबू तो मुझे आना शुरू हो गई है। अच्छा, मेरे बात पर भरोसा नहीं है, सब इधर उधर देख रहे हैं। मुझे लगता है वही खैबर में भी सब इधर उधर देख रहे थे और आने वाला ऊपर से आ गया। जियो जियो जियो, नहीं नारा लगाओ तो फिर मिलके लगाओ ना, बोलो 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 मिलके साथ सखीना more than 3 to 4 minutes of yours, बल्कि कहो तो मैं इसको भी 50% आधा कर देता हूँ, लेकिन थोड़ी सी ज़बानी बढ़ानी होगी। You're gonna have to bear with me for a little bit. मेरी तरफ देखिएगा, अलिफ से लेकर ये तक 28 हुरूफ 14 नुक्ते वाले, 14 बगैर नुक्ते के, यानी सादा लफ्जों में जिन हरफों में नुक्ता का ज़हूर है वो 14 के ज़हूर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और जो हुरूफ नुक्ते के बगैर हैं वो 14 के ख़याब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और अलिफ से लेकर ये तक कोई ना कोई हर्फ किसी ना किसी हकीकत की रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी उसकी नुमाइंदगी के लिए खल्क हुआ। अब लौहे दिल पर लिखना, अलिफ खल्क हुआ तौहीद की नुमाइंदगी के लिए। अरे मैं कुर्बान हो जाऊं, खरीद लिया, यहाँ बैठे हुए इतने मुश्किल मतालिब इतनी आसानी से वसूल कर रहे हो। अलिफ खल्क हुआ तौहीद की नुमाइंदगी के लिए, बे खल्क हुआ नबूवत की नुमाइंदगी के लिए, लाम खल्क हुआ विलायत की नुमाइंदगी के लिए, और हैरत है लाल में भी, कभी बैठे हो या चले गए हो, दो तरफ लाम का हिसार है, यानी इधर भी विलायत इधर भी विलायत, और दरमियान में जो ऐन है वो तो है ही अलिफ। नहीं, मैं तोहफा दे रहा हूँ, तेरा रजब का तोहफा दे रहा हूँ। अब इल्मुल आदात की रोशनी में अभी पूछ सकते हो तुम अपने मोबाइल पर आयतुल्लाह गूगल से, नाराज ना हो, क्योंकि आजकल के नौजवान गूगल पे ज्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए मैंने तंजिया कह दिया है। अगर गूगल से पूछोगे ना इल्मुल आदात, तो वो बताएगा अलिफ का 1, बे के 2, लाम के 30, नून के 50, जीम के 3, दाल के 4, मैं तो गिनवा दूंगा 28 है, इतना तो मैं रट के आया ही हो। अब अलिफ से लेकर तवज्जो ये तक जितने हुरूफ उनके कोई ना कोई अदद, या अली मदद, कि मैं अब फैसला करने जा रहा हूँ, मेरी तरफ देखना, तुम अपना नसीब खुद पढ़वाने का हुनर जानते हो। लाम के अदद है 30, अरबी में कहते हैं 30, अंग्रेजी में कहते हैं 30। घबरा गए? सी फारसी में من فکر میکنم که خیلی هستن که فارسی هم میتونن صحبت بکنن، تو میں یہی تقریر آپ کی خدمت اقدس میں فارسی میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن ذکر اللہ کی زبان کا ہو رہا ہے، میری زبان تو نہیں چلے گی۔ میری طرف دیکھیے گا، میں نے کہہ دیا جو میں نے کہہ رہا تھا۔ اب لام کی عدد نکالو، لام کے ہیں 30 اور لام ہے 2 طرف،
اللہ کرے میری محنت سوارت ہو جائے. ادھر بھی 30 ادھر بھی 30. کتنا؟ ہاں جام شوروں میں حساب اوکے ہے. لام کے 30 اور پھر 30 60 اور جو درمیان میں عین ہے 70 60 اور 70. لال کے عدد ہیں 130. اس میں 1 3 اور نقطہ. نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی عدد بتا رہے ہیں کہ وہ نقطہ جو 13 کو ظاہر ہوا تھا اسی نے تو لال کیا. بہرحال مجھے 13 رجب پڑھنے کے لیے بلایا ہے. گھبرا گئے یا بسم اللہ کا مطلب یہ تو نہیں بس قبلہ آپ کا ٹائم ہو گیا؟ تو پھر ذرا ایک جشن والی صلوات بھیجو محمد و آل محمد. میں پھر کلام نظر کروں. دو کلام پیش کرتا ہوں, ایک نسبتاً پرانا اور ایک بالکل تازہ. ایسا نہیں لگتا جیسے ہوا چلوائی گئی ہے. ہاں بس یہ جو بنا رہے ہیں جشن وہی سمجھ سکتے ہیں. لو پھر ان کا بھی حق ہے, ان کا بھی مولا آیا ہے, ان کا بھی حق ہے کہ یہ قدم بوسی کے لیے چلا کرے علی کی طرف. مولا ہے کائنات کے جو آیا وہ صرف جام شوروں کا مولا نہیں. اگر پوری کائنات کے مولا ہیں تو مصرع وصول کرے جیسے وصول کرنے کا حق ہے. مولا ہے کائنات کے آنے کا جشن ہے. اب میروں والا لہجہ تو نہیں ہے میرے پاس. لہجہ ہو سکتا ہے ملتا ہو لیکن ترنم تو نہیں ہے میرے پاس. میں تو تحت میں ہی پڑھوں گا جو لے کر آیا ہوں آپ کے لیے. اور جو پیچھے بیٹھے وہ بھی ثابت کر دیا کرے کہ کسی ہستی کے بٹھائے ہوئے زبردستی کے نہیں بٹھائے ہوئے. آئے میں صدقے تم نے پہلی رسید بھجوائی ہے اور یہ رسید بھی خطیب کے لیے بھجوانا اس لیے ضروری ہے اس سے کم خطیب کو اندازہ تو ہو اس کا خطاب سقیفے کے امیروں سے نہیں خدیر کے فقیروں سے ہو رہا. مگر پیرے نہ تھا قبلہ. موجز تھا مقدس تھا مگر پیرے نہ تھا قبلہ. علی آئے کعبے میں تو کعبہ بنا قبلہ. یہ تاریخی حقیقت ہے, یہ تاریخی حقیقت ہے جو بدلی ہے نہ بدلے گی. اگر جو بھی علی کا حق کرے تو بنا لے اپنا دوسرا قبلہ. بیٹا کس کی وجہ سے کیا ہو گیا تم نے ضائع کر دیا. قوم کب کس کی وجہ سے کیا ہو گیا. اگر یہ بات سمجھ آ جاتی تو اچھا بھلا ابلیس کبھی شیطان نہ بنتا. ارے میں نے تو اشارہ کر دیا کیونکہ وہ بدبخت بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ سجدہ اسے کیا جا رہا ہے. نہیں وہ شیعہ نہیں جسے ابھی بھی مزید تمہید کی ضرورت ہو. اللہ نے کیا کہا تھا کہ جب میں آدم کے پتلے میں اپنی روح کو پھونک دوں تو تب سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا. فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. تو اللہ بیٹھے سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا کیونکہ وہ بدبخت یہ سمجھ رہا تھا کہ سجدہ اسے کیا جا رہا ہے. سجدہ آدم کو تھوڑی کیا جا رہا تھا, سجدہ تو اللہ کی روح کو کیا جا رہا تھا. ارے علی والوں جشن کا پہلا اور آخری فقرہ ہے, گھر جا کے ایک بار سوچنا ضرور کتنا عجیب ہے یہ فلسفہ سجدہ. جب تک روح آدم کے پتلے میں نہیں آئے آدم لائق سجدہ نہیں بنا. جب تک روح کعبے میں نہیں آئے کعبہ لائق سجدہ نہیں بنا. لیکن کراچی میں سننے والوں کے سننے کی انداز سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اور پڑھنا ہے یا روک لینا ہے نا. ایسا تو نہیں کہ میں پڑھتا چلا جاؤں اور یہاں لوگ اوور ڈوز ہو جائے. اب یوں کیا ہے بابا تو پھر چال بھی فقیری بنے گی. میری طرف دیکھنا. مولا کائنات کے آنے کا جشن ہے. سناؤں گا نہیں اب میں بھی مناؤں گا. مولا کائنات کے نہیں وہ جسے علی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھو نا کوشش تو کر دو. لوگوں نے ڈھونڈا ہی نہیں, جس نے ڈھونڈا نہیں اسے ملا بھی نہیں.
اس سے زیادہ سادہ باتیں تو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں کہی. مولا کائنات کے آنے کا جشن ہے، اردو بولتے ہیں. اور سوئے ہوئے ضمیر آئے صدقے. آپ میری طرف دیکھ رہا، مولا کائنات کے آنے کا جشن ہے. یہاں والے سوئے ہوئے ضمیر جگانے کا جشن ہے، آئینہ حیات سجانے کا جشن ہے، اور تاروں کو انگلیوں پہ نچانے کا جشن ہے. آج جس نے کبھی نچایا ہی نہیں وہ سمجھے گا نہیں. اور شمس و قمر یہاں نہ بچھا دوں تو بات کر، محفل میں کربلا نہ دکھا دوں تو بات کر. جلدی جلدی کعبے میں یہ صدا سے سماہی ہے بو تراب. دل نہیں بولو، کیونکہ میں جشن ہی اس کا پڑھ رہا ہوں جو دل ہی دل ہے. یار پتہ نہیں میری یہ بات کون سمجھا ہے. یہ دل کی باتیں ہیں، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، سمجھے گا بھی وہی جو خود صاحب دل ہو. اور یہ دل کے معاملات میں کچھ تو ہے نا دل میں جو راتوں رات قرآن بھی مصطفیٰ کے دل میں اتر گیا. اور لو پھر یہ مصطفیٰ کے دل کی حقیقت کیا ہے؟ نہ شیعوں پہ کھلتی نہ کبھی سنیوں پہ کھلتی. اگر اپنے ستارے جیسے اصحاب میں بیٹھ کر گھبرا گئے ہو، اپنے ستاروں کی جھرمٹ میں بیٹھ کر رسول مسجد نبوی میں توجہ دل ڈھونڈو مصطفیٰ کا. جب رسول اپنے اصحاب کی جھرمٹ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگر یہ نہ کہتے آتے ہوئے علی کو دیکھ کر رسول نے علی کی عین اللہ آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کے کہا یا علی انت قلبی الذی بہ حیات، یا علی تم ہی تو میرا وہ دل ہو جو مصطفیٰ کی بھی زندگی کی ضمانت ہے. واہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنا دل کہا کسی کو اور دے کسی کو دیا. نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی آپ نے اپنا دل کہا تو علی کو ہے لیکن دے بطول کو دیا. یزید کے ظلم کا اور مظلوم کی مظلومیت کا اعلان کر کے ساتھ سیدھا مولا علی کے پاس جا بیٹھے اور میں نے مولا علی کے سامنے 10 ادب چھوڑ دیتے. کیا ولیوں کے ولی دیکھ تیرے ملک وہ نعرہ بھیجا نعرہ کعبے میں صدا سے سماہے ہے بو تراب. ایک رنگ کبریائی جمائے ہے بو تراب. جلدی سے پڑھ کے گزر جاؤ، ہے نا، جلدی سے گزر جاؤ، ایسا نہ کچھ لوگ بھی وقت سے پہلے گزر جائیں. اجازت ہے؟ کعبے میں یہ صدا سے سوائے ہے بو تراب، ایک رنگ کبریائی جمائے ہے بو تراب. دنیا بنا کے دنیا میں آئے ہے بو تراب. آئے صدقے دنیا بنا کے دنیا میں آئے ہے بو تراب. بھیجا ہے جس نے اس کو بھی لائے ہے بو تراب. ایک شور، پتہ نہیں تمہیں اس شور میں سنائی بھی دے رہا ہے یا نہیں، ایک شور حسرتوں کا دل خوش نصب میں ہے. توحید خود بھی مستی ہے تیرا رجب میں آ. گھبرا گئے؟ اور نہیں اب جہاں اتنے مستوں میں 2-4 کی مستی آیا ہو گئی ہے تو تمہیں بتاؤں توحید خود بھی. اب دیکھو اس طرح تو آپ نے روانی میں سن لیا اور خطابت اور جوش خطابت میں داد بھی دی تھی. اگر اجازت ہو تو پھر پڑھو. ایک شور حسرتوں کا دل خوش نصب میں ہے. وہ لوگ جو لوگ پلک دیکھ رہے ہیں کہ مفعول مفاعیل مفاعیل فاعل
वज़न में है भी या नहीं? अब अगर लगा कर मस्त हो गए दो चार मस्त, मेरी तरफ देखिएगा। फिक्र व ख्याल मस्त है, लहजा ज़बान मस्त, महरो नुजूम मस्त, ज़मीनो ज़मान मस्त, अर्शे मुअल्ला मस्त, खुदा का मकान मस्त। मस्ती ये कैसी मस्ती है, सारा जहान मस्त, बर्पा है जश्न मस्त कलंदर के पीर का। अरे नारा लगाओ चूम के खुल के अमीर का। चलो अगर घबराए नहीं हो तो पढ़ दो। अब ये ना कि शुरू में तो चांद बिस्मिल्लाह कह दे और आखिरी सफ की गाड़ी पहले से ही स्टार्ट हो। कब घबरा तो नहीं गया है, बस मैं हवाले कर रहा हूं। ओढ़े हुए है, कौन आया है काबे में? कौन आया? आदि एक एक दीवार ने मेरे मालिक से गुफ्तगू की, उन दीवारों ने जो पहले से थी और उसने भी जो मालिक के आने पे नई नई दीवार खड़ी हुई। चलो मैं बच्चों की ज़ियाफ़त तबाह के लिए कर दो। बेटा मेरी और आपकी पाक बीबी मखदूम आलमियान बीबी बिन्ते असद, इजाजत है? जानती तो वो भी कायनात की हर हकीकत पहले से थी। ये नूर बैठा है और नूर मुंतकिल ना करके जाऊं तो मेरे आने का फायदा क्या? मेरी तरह देख रहा। और कहते हैं कि बीबी बिन्ते असद कौन सी हकीकत कायनात की जो मेरी और आपकी मखदूम आलमियान बीबी के इल्म में ना हो? कोई भी नहीं जानती। तो मेरे लाल, मेरे नूर, मेरे बेटे, ये नूर का घराना जानता तो पहले से था। लेकिन 13 रजब काबे में जाते हुए और 16 रजब काबे से बाहर आते हुए बिन्ते असद पर भी ये हकीकत खुल गई कि अली के रास्ते में कोई दीवार आ ही नहीं सकता। इसीलिए तो मैं अपनी आने वाली नस्लों को ये पैगाम दे के जा रहा हूँ, हो सके तो जितने जताइयों ने इतने जतन करके ये मालिक का जश्न यहाँ पर मुनाकिद किया है, इनकी और मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाकर आने वाली नस्लों को एक पैगाम में और आप सुना के चले जाते हैं कि मेरे बच्चों याद रखना, तकरीर का कोई फिक्रा याद हो या ना हो, बस हमारी ये नसीहत याद रखना कि अली के रास्ते पे आना, अली के रास्ते में ना आना। आखिरी फरमान, अली के रास्ते पे आना, अली के रास्ते में ना आना, क्योंकि जो अली के रास्ते पे आ जाए उसका बिगड़ता कुछ नहीं, और जो अली के रास्ते में आ जाए फिर उसका बचता कुछ नहीं। हाँ, और वैसे भी अल्लाह की मर्जी का जश्न है, तब मेरी और तुम्हारी मर्जी तो नहीं चलेगी। तो लगा दो ना फिर एक नारा, हैदरी ओढ़े हुए है। आ जाओ बाबू, वापस आ जाओ। ये समझ रहे हैं कि आज वक्त से पहले छुट्टी हो गई। अली के नाम के नारे लगाने की भी ड्यूटी उसी की लगती है जिससे अली खुद राजी हो। हुजूर ओढ़े हुए है, अब पढ़ने का दिल चाह रहा है। ओढ़े हुए है, अब वो जो काबे में बैठा है, वो जो चौफ में उतर रहा है सदक़े, उसकी अदा क्या है? ओढ़े हुए है नूर इलाही का वो खिलाफ। यार आपने हक अदा किया है। ओढ़े मालिक ऐसी तुम्हें विलायत के खिलाफ में लिपटा के रखे। ओढ़े हुए है नूर इलाही का वो खिलाफ। इशारा करूंगा मैं, घबराना नहीं। ओढ़े हुए है नूर इलाही का वो खिलाफ, ऐसा हसीन हुस्न भी उसका करे तवाफ। अरे तुम मालिक इसी तवाफ में रखे तुम्हें मेरे मौला। ऐसा हसीन ओढ़े हुए है नूर इलाही का वो खिलाफ, ऐसा हसीन हुस्न भी उसका करे तवाफ। जिक्रे अली है इसलिए कहता हूँ साफ साफ, लानत है उस पे जो मेरे मिसरों के है खिलाफ। अरे लानत है उस पे जो मेरे मिसरों के है खिलाफ। तेगे सुखन चलाओ, काफिया देखना, तेगे सुखन चलाओ तो सीनों को चीर दो, मिसरों से एक दो नहीं। हाँ कह रहा था मैं कि वो कितना हसीन है,
ہاں مجھے میں نے جلدی سے پڑھی اس لیے دیا کہ لوگ بار بار گزارش کر رہے ہیں. لوگ خواہ تینوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کے دشمن بھی تو تین ہی ہیں. وہ جو پریشان ہو گئے ہیں لعنت بھیجو نا ایک ایک کر کے. میں تو سنیوں سے بھی لعنت بھیجواتا ہوں تینوں پر. اللہ کا پہلا دشمن فرعون ہے, دوسرا دشمن نمرود ہے, اور تیسرے پہ بھی لعنت و شدت. پریشان ہو جاتے ہو کہہ رہا تھا میں عزت کے کہ وہ اتنا حسین ہے. کتنا. اب یہ نور بیٹھا ہے اور بعد میں نور ہی تک لے جا کے چھوڑوں گا. اجازت ہے؟ ہاں کہہ رہا تھا میں کہ وہ اتنا حسین ہے. کتنا پوچھو تو. ہاں کہہ رہا تھا میں کہ وہ اتنا حسین ہے, پروردگار حسن بھی اس میں مکین ہے. ارے کر دیا نا تم نے ضائع. ہاں کہہ رہا تھا میں کہ وہ اتنا حسین ہے, پروردگار حسن بھی اس میں مکین ہے. یعنی خدا کے حسن کا تنہا امین ہے, اور چشم علی عالم اعلیٰ ترین ہے. ارے تنزیل رب حسن کا, یعنی حسن کے پروردگار کے نزول کا, تنزیل ضائع نہ کرنا, تنزیل رب حسن کا مطلب ظہور ہے. سمجھے گا وہی جس کے کلیجے میں نور. بالکل آخری بات. اب راضی. اچھا آسان کام نہیں ہے کہ ناظم محفل کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جائے. تو یہ کوئی چھوٹا موٹا مار کا سر کر کے نہیں جا رہا ہے باز یہاں سے. میری طرف دیکھنا اور سب تک جو پڑھا جو پڑھ سکا وہ ایک طرف, جو ان 6 مصروں میں کہنے جا رہا ہوں اگر یہ کیفیت منتقل کر دی تو میں سمجھوں گا کہ میں 13 رجب کا کہیں جشن منانے کی کوشش کر کے آیا ہوں. آؤ آؤ علی سے پوچھیں. لفاظی نہیں. آؤ علی سے پوچھیں کہ مولا کدھر تھے آپ. اقترباس تمہارے سامنے باہر. آخری بات ہے میرا ساتھ دے دینا. آؤ علی سے پوچھیں کہ مولا کدھر تھے آپ, کن راستوں پہ خیر سے محو سفر تھے آپ. دے دو میرا ساتھ. آؤ علی سے پوچھیں کہ مولا کدھر تھے آپ, کن راستوں پہ خیر سے محو سفر تھے آپ. ہم جانتے ہیں کون بھی نہیں تھا مگر تھے آپ. ہائے ہو گیا جیسا. ہم جانتے ہیں کون بھی نہیں تھا مگر تھے آپ. توحید ایک خبر تھے فقط باخبر تھے آپ. ایسا نہ ہو کہ مجھ سے فرشتے حسد کرے. سلمان ہو گیا ہوں میں مولا